سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو ایک روایتی جلوس پچھلے 103 سالوں سے ممبئی عظمہ میں نکلتا رہا، اس جلوس کی آج قیادت جو کر رہے ہیں ہمارے رجا اکیڈمی کے صدر مولانا سعید نوری صاحب، MLA امین پٹیل صاحب، اس خلافت ہاؤس کے صدر سرفراز عالم صاحب، سابق MLA ہمارے ساتھی مہندس پٹھان صاحب، وقف بورڈ کے ممبر مولانا اختر صاحب، نظام الدین صاحب، اقبال آفیسر صاحب، جام سکر جی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر لیڈران اور اس روایتی جلوس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تمام بزرگوں اور نوجوان ساتھی، سرکار کی آمد ہے اور ہر سال کی طرح پوری دنیا میں 12 ربیع الاول یوم ولادت ہم لوگ بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں۔ تو پچھلے 2 سالوں سے وبائی مرض کی وجہ سے کچھ حکومت کی جانب سے پوری دنیا میں الگ الگ حکومتوں نے کچھ احتیاطی طور پہ کچھ ریسٹرکشن لگائی، اور پچھلے 2 سالوں سے جلوس جو ایک بڑی تعداد میں شہر اور مضافات کے لوگ اس جلوس میں شامل ہوتے تھے، اس پہ کہیں نہ کہیں کچھ پابندیاں ہیں، لیکن میں خلافت کمیٹی کے صدر اور ان کے تمام ارکان اس جلوس کے اہتمام کرنے والے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حکومت نے جو بھی گائیڈ لائن دی ہے اس کا احترام کر کے اسی انداز میں جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا، اس سے ہم آپ کا مبارکباد دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضور کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رحمت للعالمین کر کے اس دنیا میں ہوئی۔ بہت سارے حضرات نے اپنی تقاریر میں بہت ساری باتیں رکھی، دینی اعتبار سے چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا کام کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو حالات حاضرہ ہیں آج کے حالات میں، نبی کی تعلیمات کہ ہم 1400 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے، ہندوستان میں لگ بھگ اسی دور سے اسلام کی آمد ہوئی، اور کیا ان تعلیمات کو اس ملک میں ہم لوگ پہنچا پائے، یہ ایک سوال سبھی لوگوں کے دل و دماغ میں ہے۔ کچھ انگریز کہتے ہیں کہ بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ بٹ ورسٹ فالوورز۔ ہمارا مذہب دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن لوگ ہم لوگوں کے کردار کی وجہ سے کچھ سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اور سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ انہیں ہم موقع فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، جو ہمارے حقوق بنائے، جو ہمارے فرائض بنائے گئے، جس طرح سے حقوق العباد کی بات یہاں پہ کی گئی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا کردار صحیح کر لیں تو دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ آج اسلامی تعلیمات کو لے کے دنیا میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، میں نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ دنیا میں ایک موومنٹ چلی کہ اپرتھائڈ موومنٹ جسے کہتے ہیں۔ کون ہے اس کا ہیرو؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی کون ہیرو ہے اپرتھائڈ موومنٹ کا، کالے گورے کے فرق کو مٹانے والا،
تو دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ اور مسلمان بھی یہ کہے گا کہ نیلسن منڈیلا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ دنیا کے سامنے بات نہیں رکھ پائے کہ پہلی بار 1400 سال پہلے میرے نبی نے اس دنیا میں جو یہ فرق تھا کالے گورے کا، چھوٹے بڑے کا، یہ دور کرنے کا کام میرے نبی نے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک موومنٹ چلتی ہے دنیا کے اندر، بحث چلتی ہے کہ کیپٹل سسٹم ہوگا کہ سوشل سسٹم ہوگا، جسے ہندی میں سماجواد کہتے ہیں۔ پوچھے کہ کون ہے سماجواد کا جنک؟ کوئی بولے گا کارل مارکس ہے، کوئی کہے گا لینن ہے، اور مسلمان بھی کہے گا کہ سماجواد کا جنک یہ کارل مارکس ہے۔ لیکن اس دنیا کو سماجواد کا درس دینے کا کام کیا۔ کارل مارکس کا سماجواد ہو سکتا ہے کہ امیروں کو غریب کر دیں، لیکن جو پریکٹیکل سماجواد جسے ہم کہتے ہیں کہ امیروں کو غریب نہیں کرنا لیکن غریبوں کو لوگوں کے برابر کھڑا کرنے کا موقع فراہم کرنا، یہ میرے نبی نے پوری دنیا کو دکھایا۔ زکات کا سسٹم رائج کیا کہ امیر آدمی اپنے حصے سے کچھ پیسہ نکالے اور جو جن کا حق بنتا ہے ان لوگوں کو دینے کا کام کرے، لیکن ہم یہ تعلیمات کو کبھی لوگوں تک پہنچا نہیں پائے۔ اور آج جو اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، کوئی حاکم ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی رئیس ہوتا، ان کی امیری ان کے غلاموں سے گنی جاتی۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بڑا ثواب وہ ہے کہ جو غلاموں کو آزاد کرنے کا کام کرے۔ غلامی ختم کرنے کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا، دنیا کو بتایا کہ غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے۔ آج بھی غلامی ہے، غریبی یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ مجبوری میں لوگ کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار بحث میں یہ میں بات رکھتا ہوں کہ پہلے تھا سلیوری بائی کمپلسن، اب ہے سلیوری بائی چوائس۔ پہلے لوگ غلام بن جاتے تھے، لیکن اب غلام اپنی مرضی سے بنتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی تعلیمات کو، آج غریبی ہی غلامی کا ایک متبادل ہے، اور ہم طے کریں کہ ہم غریبی سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے جو سارے پیسے والے لوگ ہیں وہ عہد کر کے اس غریبی سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے آگے آئیں گے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس نبی کی ہم امت ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کا کام کریں، دنیا کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے کا کام کریں، اور کردار میں وہ نظر آئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ ریلیجن بٹ ورسٹ فالوور، ہمیں بیسٹ ریلیجن ود بیسٹ فالوور کا ایک ہم کو مثال قائم کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا کام کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے علماء حضرات ہیں، وقت کی پابندی بھی اسلام کا ایک درس ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ جلسے کی شروعات 2 بجے ہونی تھی، میں آ گیا، ارے بولے تو 3 بجے شروع ہو رہا، کیسے آ گئے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جو قومیں وقت سے پابند نہیں ہوتی وہ قومیں کبھی ترقی یافتہ نہیں ہوتی، زوال کی طرف ہو جاتی رہتی۔ ہم وقت کی پابندی بنیں، یہ عہد کریں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ آج نبی کی آمد کی رحمت پہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، ممبئی، ازمان میں جو ایک وبائی مرض ہے
जो धीरे धीरे पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है। मस्जिद नबवी हो, मक्का मुअज़्ज़मा हो, वहाँ पे पूरी तरह से जो भी रिस्ट्रिक्शन थे हम खत्म कर दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस वबाई मर्ज से सभी लोगों को राहत मिलेगी। इन्हीं चंद कलमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।